السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے سمجھدار اور بہادر ساتھیوں، امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک اور خوش باش ہوں گے، اور اگر کوئی تھوڑا سا بیمار ہے یا پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ سے سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی بھی دور کر دیں۔ آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں یہ ہے تاریخ سے ایک کہانی، یعنی کہ بالکل سچی کہانی، ایسی کہانی جو اصل میں پیش آئی ہو۔ کہانی کا عنوان ہے نظام الملک کی عقل مندی، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے بنت الاسلام نے۔ سلجوقی خاندان کے مشہور حکمران سلطان ملک شاہ کے وزیر نظام الملک بڑے علمدوز، سمجھدار اور دانا شخص تھے۔ سلطان ملک شاہ ایک بہت ہی بہادر، غیرت مند، سمجھدار اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے سلطان تھے۔ مسلمانوں کا بہت خیال رکھتے تھے، اور ان کے وزیر بھی اسی طرح کے تھے۔ ایک دفعہ سلطان ملک شاہ اور روم کے قیصر کی آپس میں جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اس دوران میں ایک دن سلطان ملک شاہ کو شکار کا شوق چرایا۔ اس نے چند سواروں کو ساتھ لیا اور شکار کو چل پڑا۔ ملک شاہ کی عادت تھی کہ ایسی صورت میں اس طرح سادگی سے نکلتا تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ وہ سلطان ہے۔ ابھی یہ لوگ کچھ دور ہی گئے تھے کہ ایک رومی دستہ آ گیا، یعنی رومیوں کے فوجی آ گئے۔ اس دستے نے حملہ کر دیا اور 2 آدمیوں کے سوا باقی سب کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والوں میں خود سلطان بھی تھا، مگر رومیوں کو پتہ نہ چل سکا کہ وہ سلطان ہے۔ انہوں نے اسے عام سپاہی ہی سمجھا۔ ملک شاہ نے اپنے ساتھیوں کو سمجھا دیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے ان لوگوں کو پتہ چلے کہ میں سلطان ہوں۔ ادھر جو شخص بھاگ نکلے تھے انہوں نے نظام الملک کو جا کر ساری بات بتا دی۔ نظام الملک نے پہلا کام تو یہی کیا کہ انہیں قید کر دیا، تاکہ یہ بات کسی اور تک نہ پہنچے کہ سلطان دشمن کی قید میں ہے۔ دوسرے دن نظام الملک نے لشکر کے چاروں طرف پہرے بٹھا دیے تاکہ کوئی ان پہ حملہ نہ کر سکے، اور خود سفیر بن کر قیصر کے ہاں گئے۔ قیصر نے بہت تعظیم و تکریم اور عزت سے ان کا استقبال کیا اور کہا، ملک شاہ بچہ ہے، آپ اسے سمجھائیں کہ اس لڑائی جھگڑے میں کوئی فائدہ نہیں۔ نظام الملک مصلحتاً اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے اور کہتے رہے، ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر دونوں نے صلح کی شرطیں بھی طے کر لیں اور آپس میں معاہدہ ہو گیا۔ اس دوران نظام الملک نے اپنی قیدی چھڑانے کی کوئی بات نہ کی۔ جب وہ واپس آنے لگے تو قیصر نے خود ہی کہا، آپ کے لشکر کے کچھ آدمی گم تو نہیں ہوئے؟ نظام الملک بے پرواہی سے بولے، ہو گئے ہوں گے۔ قیصر نے کہا، ہم نے چند سواروں کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ نظام الملک نے جاتے جاتے کہا، اگر آپ چھوڑ دیں تو بہتر ہے، صلح کی شرائط تو ہم نے طے ہی کر لی ہیں۔ قیصر نے اپنے وزیر کو اشارہ کیا تو وہ نظام الملک کو قیدیوں کے پاس لے گیا۔ انہیں دیکھ کر نظام الملک نے سخت غصے کا اظہار کیا اور کہا، کیوں بے نالائقو، یہ شکار کھیلنے کے دن ہے کیا؟ لشکر میں پہنچ لو، پھر دیکھنا میں تمہاری کیسی خبر لیتا ہوں۔ غضب خدا کا ٹکے ٹکے کے سپاہی اور دماغ بادشاہوں جیسا، چلے تھے شکار کھیلنے۔ ان کی یہ گفتگو سن کر کسی کو وہم بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ قیدیوں میں خود سلطان بھی موجود ہیں۔ پھر وہ ان سب کو لے کر اپنے لشکر کی طرف چل پڑے۔ جب یہ سب رومیوں کے لشکر کی حدود سے باہر نکل آئے تو نظام الملک گھوڑے سے اتر آئے اور سلطان ملک شاہ کی رکاب، یعنی جو گھوڑے کے اوپر سیٹ رکھی ہوتی ہے، وہ چوم لی۔ رومیوں کا سفیر بھی ساتھ تھا۔ اس نے جب یہ معاملہ دیکھا
اور اسے پتہ چلا کہ مسلمانوں کا بادشاہ تو ہماری قید میں آ چکا تھا اور ہم نے اسے اتنی آسانی سے جانے دیا، تو وہ بہت پچھتایا، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اور یوں نظام الملک کی عقل مندی اور سمجھداری سے مسلمانوں کا عظیم سلطان ملک شاہ رومیوں کے قید سے بغیر کسی مشکل اور لڑائی جھگڑے کے آرام سے آزاد ہو کے واپس آ گیا۔ کتنا مزیدار قصہ ہے نا، مجھے تو بہت ہی مزہ آیا تھا یہ پڑھ کے۔ ایسے بہادر سمجھدار سلطان اور حکمران ہوتے تھے ہمارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی سمجھدار بنائے۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔